پاکستانی علاقوں میں بھارتی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے ہی آپ تھوڑا سا بھی موقع اپنے دشمن کو دیں اور وہ وار نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج اورکزئی ایجنسی کے اندر ایک آپریشن کے دوران جہاں وہ بھارتی فتنہ جو تھا وہ خارجی فتنے کو مارا گیا، وہیں پہ پاکستانی فوج کے 11 جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت دونوں شامل ہیں۔ دونوں جوان افسران ہیں اور پنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ سلسلہ روکنے کے لیے پوری قوم کو مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی، ڈٹرمینیشن رہنا چاہیے، کہیں پہ بھی تھوڑی سی بھی آپ کی کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے، اور ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ دشمن کو وار کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں روزانہ جس رفتار سے یہ واقعات ہو رہے ہیں بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہمارا اس کے اوپر لاپرواہی برتنا اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ لاپرواہی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ پارلیمنٹ کے اجلاس ہونے چاہیے تواتر سے، اور جہاں پہ بھی آپ کو گیپس نظر آتے ہیں، لوپ ہول نظر آتے ہیں، اپنی نیشنل الیکشن پلان کو مؤثر کرنا ہے، تمام چیزوں کو بیک وقت ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تحت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی تھی، اور کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر بھی یہ جو بھارتی بیانات ہیں اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن اور فوری جواب دیا جائے گا۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سٹیٹمنٹ ہے۔ کسی بھی نئے نارمل، وہ انڈیا والے کہتے ہیں نیو نارمل ہے کہ ہم جہاں دل آئے گا اس کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ سخت رد عمل دیا جائے گا۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جامع آپریشن جاری رہے گا۔ یہ ایک سچویشن ہے جہاں پر بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی بیشتر علاقے پاکستان کے جو ہیں اس وقت وہ سیٹلڈ نہیں ہیں، ان سیٹلڈ ہیں۔ ڈی آئی خان جو خود ابھی جو پریزنٹ چیف منسٹر کے پی کے ہیں، ان کا جو اپنا علاقہ ہے وہ خود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے سیکیورٹی کور کے بغیر، یہ صورتحال ہے۔ لیکن اس تمام تناظر میں ہی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج عمران خان کی کورٹ کے اندر پیشی تھی، انہوں نے اس اورکزئی ایجنسی والے واقعے کا بھی ذکر کیا، جو 11 شہداء ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری آپریشن سے اس کا حل نہیں نکلے گا، اور علی امین کیونکہ ساتھ مل کے آپریشن کروائے جا رہے ہیں جو عمران خان کی پالیسی سے متصادم ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ افغانستان سے اور باقی لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، تو اسی لیے انہوں نے علی امین کو فوری طور پر استعفیٰ دے کر حکم دیا کہ استعفیٰ دے دیں، اور نامزد کر دیا سہیل افریدی کو، جن کا تعلق خیبر سے ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں ان سے اس کا تعلق ہے خیبر کا، تو خیبر سے منتخب ایک ایم پی اے جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پی کی پوزیشن کے لیے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے نامینیٹ کر دیا۔ کیا وہ چیف منسٹر کے پی کی کرسی تک پہنچ جائیں گے، حلف اٹھا لیں گے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ 93 پریزنٹ اسٹرینتھ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس میں سے 35 ایسے اراکین ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، اور انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے ساتھ پاکستان میں کسی کی وفاداری تبدیل کرنا یہ افسوسناک پہلو ہے، لیکن پاکستانی یہ ریت اور روایت رہی ہے۔ طاقتور لوگ عام طور پر 15-20 بندے توڑتے ہوئے انہیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، پارٹیوں کے اندر سے نشان کے ٹکٹ کے ہوتے ہوئے بھی وہ طریقہ کار چور رستہ نکل آتا ہے، لیکن یہاں تو ہیں ہی انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو عمران خان کے اس فیصلے کا ان کی اپنی سیاست پہ اور پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مہمان شخصیات میں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر پولیٹیشین ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت ہیں قانون و انصاف کے، اس کے علاوہ شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، سب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ قاہرہ صاحب، یہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور پہلے تو دہشت گردی والا واقعہ دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھیں تو بہت سیریس معاملہ ہے، لیکن عمران خان کا ڈیسیژن جو ہے اٹس اے ویری سیریس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی بڑا کہنا مشکل ہے میرے لیے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ یقیناً ہمیں اپنے جوانوں پہ، اپنے افسروں پہ، اپنی سپاہ پہ فخر کرنا چاہیے۔ ان کے کچھ ایشوز کے اوپر جو سیاست سے متعلقہ ہے ہمارے اختلافات رہتے ہیں، لیکن جس طرح وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اندرونی یا بیرونی محاذوں پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دل و جان سے یہ کام کیا ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ اور بہت سارے جوان، بہت سارے افسر جو ہمارے شہداء ہیں، ایک بڑی لمبی تعداد ہے ان کی۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف شہید نہیں، بہت سارے لوگ ہمارے، بہت سارے سپاہی، بہت سارے افسر وہ ہیں جو ان کی لمز نہیں رہیں، جو معذور ہو گئے، ان کی تعداد شاید شہداء سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان قربانیوں کے باوجود یہ فتنہ ہے کہ ابھی قابو میں نہیں آ رہا، اور یہ بھی ایک بڑا پرانا ہمارا ایسا زخم ہے جس میں ہمارے بھی کچھ حصے ہیں، اقوام عالم کے بھی کچھ حصے ہیں، اور ہم اس جو مینس کو یا اس سفریت کو ہم ڈسمنٹل نہیں کر سکے جو ہم نے افغانستان کے اندر جنگ کے لیے پیدا کیا تھا، نہ اس بیانیے سے جان چھڑا سکے ہیں، نہ اس علم سے جو یہ نیا سوچ پیدا کرتا ہے، نہ کریکلم سے اس سے جان چھڑا سکے ہیں۔
تو اس کے نتیجے میں یہ دن بدن چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں ان شہداء کے خاندانوں سے تعزیت بھی ہے, ان کے ساتھ دلی ہمدردی بھی ہے. اللہ تعالیٰ شہداء تو خیر ویسے ہی اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے خاندانوں کو, پسماندگان کو صبر دے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان ہمیں دھمکیاں بھی دے رہا ہے, یہاں پہ پوری کوششیں بھی کر رہا ہے. یہ صرف ایک نہیں ہے, وہ بلوچستان میں بھی پوری کوششیں کر رہا ہے, وہ کشمیر کے اندر بھی حتی الامکان اس کوشش میں ہے کہ وہاں بھی خون ریزی شروع ہو جائے اور اس کو وہ استعمال کریں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ کوئی اور بھی وہ ایک مہم جوئی کر سکتے ہیں. پہلے کی اس کا جواب دیا, آئندہ کریں گے, اس کا جواب دینے کی ہماری سپاہ میں بھرپور صلاحیت ہے. انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ زور سے جواب دیا جائے گا. اس پہ تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن خان صاحب نے آج اپنے چیف منسٹر کو بہت دنوں سے, آپ بھی ہم سب لوگ, ان کی جماعت بھی کہہ رہی تھی کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی قابلیت کے اوپر بہت سارے سوال تھے, اور ان کے احتجاجوں پہ جو ان کی مشکوک قسم کی شرکتیں تھیں اس پہ بہت سارے کھلی ڈیبیٹ تھی ان کی جماعت کے اندر. لیکن خان صاحب نے اس وقت ان کو نہیں ہٹایا, اس ایشوز پہ نہیں ہٹایا. آج اگر اس معاملے میں آ کے انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن بند نہیں کرائے, تو یہی آپریشن بند کرانا چاہتے ہیں. پہلے 50,000 خاندانوں کو آباد کرنے کا آج شاخسانہ ہم دیکھ رہے ہیں. بڑی مشکل سے وہ لوگ یہاں سے بھاگ کے گئے, بجائے اس کے کہ ان کو روکا جاتا, ان کی کنڈیمنیشن ہو. پہلے تو اس کو کنڈیم کرے, کنڈیم کرنے کے بعد وہ اپنی تجویز دے. کون سا رستہ ہے جو پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے ساتھ طے نہیں کیا یا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وزیر اعظم کے لیول پہ, وزیر خارجہ کے لیول پہ, وزیر داخلہ کے لیول پہ, پھر ہمارے سیاستدانوں کو بھیجا گیا, جرگے بھیجے گئے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں, لیکن اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کو اتنی بڑی لڑائی آپ کی لڑی کہ پورا پاکستان کی ریاست کا سٹرکچر ہل گیا اس لڑائی سے, اور ہم اس سے ابھی نکل نہیں پا رہے. لیکن اور یہاں پہ جو آپ کے بھائی بہن آئے ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ یہاں اپنے کاروبار کر رہے ہیں, خوشحال ہیں, سب اچھا ہے. ہمارے لوگ یہاں بے روزگار ہیں, ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں. لیکن کبھی یہ آواز آئی کہ ہماری بے روزگاری کی وجہ یہ ہے؟ نہیں. کبھی کبھار کوئی آواز اٹھتی بھی ہے تو وہیں سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ آپ کے وہ بھائی تھے, آپ ان کو دفتر کھول کے دینے کو تیار تھے, آپ آج بھی کہتے ہیں آپریشن نہیں. آپریشن نہیں تو پھر کیا ڈائلاگ کرنا ہے؟ اور تیسری اور چھوٹی سی کہ یہ جو فتنہ چل رہا ہے نا, یہ اس فکر کی پیداوار ہے جس فکر نے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں, اور ان کا یہ یقین ہے کہ ہم نے بندوق کے زور پہ حاکمیت قائم کر لی ہے, اب ہم نے اپنی فقہ نافذ کی ہے, اپنی طرح کی شریعت نافذ کی ہے. یہ جو فتنہ ہندوستان ہے یا فتنہ الخارج ہے, یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بندوق کے زور پہ اس ملک کی سپاہ کو ہرا کے طاقت کے زور پہ حکومت قائم کرنی ہے, اسلام نہ لانا ہے. یہ تو فکری ساتھی ہیں, ان کے